السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 72 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ دیکھیے، شرک سے بچنے اور توحید پر عمل کرنے کی بار بار ہدایت یہاں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پھر اچانک اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نماز کو اچھے اور احسن طریقے سے باقاعدگی سے ادا کرو اور اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عقیدہ توحید کے ساتھ جو پہلا عمل آپ نے کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اور یہ کہ مخلوق کو سجدہ یا اس کے آگے جھکنا اللہ کو بالکل ہی پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، تم لوٹ کر جاؤ گے۔ نماز ادا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کا ادا کرنا دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، اور یہ سب سے بڑا عمل ہے، انسان کو برائی سے روکتی ہے نماز جو ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز جو ہے وہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 80 مقامات پر صریحاً نماز کے بارے میں حکم آیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کہیں رکوع کا حکم ہے، کہیں سجدے کا حکم ہے، تو کہیں اللہ کے ہاں کھڑے ہونے یعنی قیام کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بار کا حکم ہی کافی تھا، مگر اللہ نے اتنی مرتبہ نماز کا حکم کیوں دیا؟ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو، وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، حرام نہ کھائے، نماز تو بس اللہ کا معاملہ ہے، نہ بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمام نیکیاں اپنی جگہ، اچھا اخلاق، حلال کمانا، لوگوں کے ساتھ بھلائی، سب اچھائیاں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نماز کا نعم البدل نہیں ہے۔ نماز کا حکم ساقط نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر آپ کا بیٹا لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے سلوک سے پیش آتا ہے، اچھا اخلاق ہے، ان کی مدد کرتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، اور معاشرے میں ایک مقام بھی رکھتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کے وقت مدد کرتا ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، مگر وہ تمہارا نافرمان ہے، تمہارا کہنا نہیں مانتا، جو تم کہتے ہو وہ نہیں مانتا، تو کیا تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا؟ تم اس سے خوش ہو جاؤ گے؟ اس کا سب اچھا کام کرنا ایک طرف، دوسری طرف تمہاری حکم عدولی، نافرمانی، کیا اچھا لگے گا؟ تم کہو گے بھاڑ میں جائے، اس کا اچھا رویہ، اچھا کردار، اچھا گفتار، مالدار ہونا، لوگوں سے ملنا، لوگوں کے لیے مہربان ہونا، جب میرا ہی حکم نہیں مانتا، تم دیکھیں میں نے اسے پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، وہ آج میرا ہی نافرمان ہے، مجھے ان لوگوں سے اچھا رویہ، لوگوں کی مدد کرنا، مجھے اس بات سے کیا غرض ہے؟ یہ دوسری تیسری نیکیاں اس کی، تو
تو ذرا سوچئے وہ رب جو اپنے بندے کو پالتا ہے، اس نے پیدا کیا، اتنا حسین جمیل بنایا، آزاد دیے، تندرستی دی، تو جب وہ حکم کرتا ہے کہ نماز پڑھو، ایک بار نہیں 80 بار کہتا ہے، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھی نماز نہ پڑھی تو کوئی بات نہیں؟ اس حکم کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو اس کیا یہ چھوڑ کر اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی صحابی نے بھی دیکھی آج تک، نہ کسی نبی نے، کسی رسول، کسی صحابی نے، تابعی نے، تبع اللہ والے، کسی نے آج تک نماز نہیں چھوڑی، ایک نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ تلواروں کے سائے میں نیزے چل رہے ہیں، بچے لہو لہان ہیں، خاندان سب زخمی ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہو جاتے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ کیا ان کے لیے یہ حجت نہیں تھی کہ یا اللہ میں تیرے لیے تیرے دین کے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میں جنگ کر رہا ہوں، میرا پورا خاندان لڑ رہا ہے، زخمی ہیں، شہید ہو چکے ہیں، تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میری یہ اتنی بڑی قربانی کافی نہیں ہے؟ کیا نماز کا یہ نعم البدل نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نماز بھی، ایک سجدہ بھی قضا نہیں کیا۔ تو پھر ہم بڑے نام لیوا ہیں حضرت امام حسین کے، اللہ کے پیارے رسول کے، ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں کرنی چاہیے۔ امام حسین ہماری آنکھوں کا تارا، اہل بیت، نبی کا نواسا، اللہ کا محبوب بندہ، یعنی اس کا اتنا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور جنگ کر رہے ہیں، لیکن جب جو ہی نماز کا وقت آتا ہے ہر چیز کو چھوڑ کر جنگ کی حالت میں، زخمی حالت میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، کوئی قربانی، کوئی نیکی، کوئی اچھائی وہ نماز کا نعم البدل نہیں ہے۔ ہمیں نماز کو ادا کرنا ہے، یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ فلاں اتنی نیکیاں کرتا ہے، فلاں اتنے اچھے کام کرتا ہے۔ اچھے کام کرتا ہے تو اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میری اب سب بہن بھائیوں سے یہ التماس ہے کہ اگر میری یہ بات، یہ میرا پروگرام آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو چند اور لوگوں تک بھی شیئر کر دیجیے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر بے حیائی کا اور بدتمیزی کا ایک طوفان برپا ہے، ہم اس میں گھر کر رہ گئے۔ اس میں ایک شمع روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی میری مدد کیجئے، لوگوں تک پھیلائیے اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام۔ شاید قیامت کے دن یہ ہمارے لیے کوئی حجت کے طور پر قبول کر لیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے احکام کو، اپنے محبوب کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔